آج ہم بات کریں گے ٹرانزامین کیا ہے، اس کے یوزز ڈوزز سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ ٹرانزامین ایک اینٹی فائبرونولیٹک میڈیسن ہے اور یہ کیپسول اور انجیکشن دونوں فارم میں اویلیبل ہوتی ہے۔ کیپسول دو طرح کے ہوتے ہیں، 250 mg اینڈ 500 mg۔ اسی طرح انجیکشن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، 250 mg اینڈ 500 mg۔ کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس میں ٹرانزامک ایسڈ یوز ہوتا ہے۔ بات کی جائے ٹرانزامین انجیکشن یا میڈیسن کے یوزز کی تو اسے ہیموفیلیا جو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں باڈی میں موجود بلڈ صحیح طریقے سے کلاٹس نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے باڈی میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، اور یہ بلیڈنگ تب ہوتی ہے جب آپ کا کوئی سرجیکل پروسیجر ہوا ہو یا کوئی انجری یا انجیکشن وغیرہ لگا ہو، تو اس بلیڈنگ والی کنڈیشن میں ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایپسٹیکسس یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی نوز میں بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم نکسیر بھی کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر آپ کے کان یا پھر گلے سے خون نکل رہا ہو تو اس کنڈیشن میں بھی ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈینٹل پروسیجر میں جب کسی شخص کا دانت نکالنا ہو یا داڑھ نکالنی ہو یا پھر دانتوں کا کوئی اور پروسیجر کرنا ہو تو اس کنڈیشن میں آپ کی بلیڈنگ نہیں رک رہی ہوتی یا بلیڈنگ زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مینوریجیا جو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں فیمیلز کو پیریڈ کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے یا پھر بلیڈنگ نارمل ڈیز سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹائن ہیمریج جو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی آنت میں یا پیٹ کے اندرونی حصے میں کسی بھی جگہ بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کنڈیشن میں بھی ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم ہیمریج جو صرف فیمیلز میں ہوتی ہے اور ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب بیبی ڈیلیور ہونا ہوتا ہے تو اس کے بعد زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن یوز کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرامیٹک برین انجری جس میں اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو اور سیدھی سر پہ چوٹ لگی ہو اور دماغ میں کوئی گہری چوٹ آنے کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹراکرینیل ہیمریج ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کے دماغ کے اندر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جو مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے یا پھر دماغ کی وین ڈیمیج ہو گئی ہے یا دماغ میں رسولی وغیرہ کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہو تو اس کنڈیشن میں بھی ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پریونشن آف بلڈ لاس جو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اگر کسی شخص کی دل کی سرجری یا آرتھوپیڈک سرجری یا کوئی بھی سرجری ہو جس میں بلیڈنگ زیادہ ہونے کا خطرہ ہو یا پھر آپریشن کے بعد بلیڈنگ نہیں رک رہی ہوتی تو اس کنڈیشن میں بھی ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن جس کا فارمولا ٹرانزامک ہے، اس کے بارے میں اوورال بات کی جائے تو یہ اینٹی فائبرونولیٹک میڈیسن ہے۔ اگر آپ کی یا کسی شخص کی باڈی میں کسی بھی جگہ پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور رک نہ رہی تو اسے ٹرانزامین کیپسول یا انجیکشن یوز کروا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹرانزامین کی ڈوزز کی۔ 18 سال سے زیادہ کی ایج میں ٹرانزامین کیپسول 500 mg کا دن میں 3 مرتبہ استعمال کروا سکتے ہیں، جبکہ 18 یا 18 سے کم ایج کے پیشنٹ 250 mg کیپسول دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر انجیکشن کی بات کی جائے تو یہ صرف ہاسپٹل میں ہی یوز کیا جا سکتا ہے اور بہتر ہے یہ میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کی جائے۔ بات کی جائے ٹرانزامین کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو سم ٹیمپریری سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جن میں ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن، ریشز یا الرجی یا متاثرہ جگہ پر ریڈش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوزیا، وومٹنگ، ڈائریا، ڈیزینس کے علاوہ سر میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔